پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص جانکاری ہے۔ السلام علیکم پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا ہی اسلامی جانکاری ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ان 7 کاموں سے بنا طلاق دیے ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ پیارے اسلامی دوستو، ہم آپ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق دینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ شوہر اور بیوی بھی کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے بھی ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور میاں بیوی کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم 7 ایسے کاموں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس کو کرنے سے نکاح اپنے آپ ہی یعنی بنا طلاق دیے ہی ٹوٹ جاتا ہے اور شوہر اور بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اور ایسے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پیارے دوستوں، آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے ضرور آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہے، اس لیے آپ اس کو پورا ضرور دیکھیں۔ ان 7 کاموں سے آپ کو ہمیشہ دور رہنا ہے۔ یہ 7 کام آپ بھول کر بھی کبھی نہ کریں۔ نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر ان 7 کاموں میں سے شوہر یا بیوی میں سے اگر کوئی ایک بھی یہ کام کر لیتا ہے تو پھر اس انسان کا بنا طلاق دیے ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یعنی میاں بیوی کا رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے میں وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو آپ ضرور سے ضرور سنیں۔ نمبر 1، میاں بیوی میں سے ایک کا اسلام سے خارج ہونا، یعنی اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دھرم کو اپنا لینا۔ میاں بیوی میں سے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر ان میں سے ایک نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے یعنی خارج ہو جاتا ہے، یعنی میاں بیوی میں سے کوئی ایک بھی اگر اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دھرم میں چلا جاتا ہے، دوسرے دھرم کو اپنا لیتا ہے، تو ایسے میں پھر شریعت کہتی ہے کہ اس میاں بیوی کا نکاح بغیر طلاق دیے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اگر ایسے ہو جائے یعنی کوئی میاں بیوی میں سے ایک اسلام کو چھوڑ دیتا ہے اور میاں بیوی ایک ساتھ رہتے ہیں تو ایسے میں میاں بیوی کا ساتھ میں رہنا حرام ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، میاں بیوی میں سے کسی ایک کی موت ہونے پر اگر کسی حادثے میں یا کسی اور وجہ سے شوہر کی موت ہو جائے تو اس عورت کا نکاح شوہر سے اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے کسی کی بیوی کی موت ہو جائے تو ایسے شوہر کا اپنی بیوی سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر شوہر اور بیوی میں سے کسی ایک کی موت ہو جاتی ہے تو پھر ان کا آپس میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں نکاح طلاق دیے بنا ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، خلا لینے پر آپ لوگوں کے من میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ یہ خلا لینا کیا ہوتا ہے، تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ خلا دراصل عورت کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہماری شریعت میں طلاق دینے کا حق صرف اور صرف شوہر کے پاس ہوتا ہے، لیکن کچھ کیس میں یعنی کئی بار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ عورت شوہر سے طلاق چاہتی ہے لیکن شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے رہا ہے، جبکہ بیوی اپنے شوہر سے پریشان آ جاتی ہے اور اسے اپنے شوہر سے چھٹکارا چاہیے ہوتا ہے۔ اب ایسے میں عورت کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں شریعت نے عورت کو خلا لینے کا حق دیا ہے، یعنی کہ ایسی صورت میں بیوی کا قاضی کے ذریعے سے خلا کر سکتی ہے، یعنی قاضی اس معاملے کو کچھ دن کے لیے پینڈنگ رکھے گا اور اس کے بعد عورت کا خلا کروا دے گا، یعنی کہ خلا کے ذریعے سے میاں بیوی کا رشتہ ختم کروا دے گا۔ ایسی صورت میں میاں بیوی کا نکاح طلاق دیے بغیر ہی ٹوٹ جاتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، رشتے کے حوالے سے اگر کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ میں نکاح ہوا ہو، اب وہ دونوں میاں بیوی ساتھ میں رہ رہے ہیں، اگر بعد میں ایسے مرد کو اگر پتہ چل گیا کہ اس نے جس لڑکی کے ساتھ میں نکاح کیا ہے وہ تو اس کی رضاعی بہن ہے، یعنی وہ اس کی دودھ شریکی بہن ہے، جیسے کہ اگر کوئی عورت اور اس عورت کا دودھ اس لڑکی نے بھی پیا ہے اور اس لڑکے نے بھی پیا ہے، مگر وہ بعد میں وہ کسی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں اور انہیں معلوم نہیں تھا اور انہوں نے آپس میں غلطی سے نکاح کر لیا ہے، مگر پھر بعد میں انہیں پتہ چلا کہ وہ تو آپس میں رضاعی بہن ہے، تو پھر آپس میں فوراً ہی ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔
تو پھر اسی صورت میں ان کا نکاح طلاق دیے بغیر ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 5، میاں بیوی کے کسی ایک کے لاپتہ ہو جانے پر، یعنی کہ غائب ہو جانے پر، یا پھر جان بوجھ کر میاں بیوی میں سے کسی ایک کا گھر سے بھاگ جانا، یعنی کہ میاں بیوی میں سے اگر کوئی ایک لاپتہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کافی کھوج بین کرنے کے بعد بھی، یعنی کہ کافی ڈھونڈنے پر بھی وہ اگر نہیں ملتا ہے یا پھر کافی عرصہ یعنی وقت گزر جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں نکاح طلاق کے بغیر اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے، اور اس میں اگر وہ میاں بیوی چاہے تو کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ نمبر 6 بہت ہی ضروری ہے، یہ رشتوں کے حوالے سے ہے۔ پیارے اسلامی دوستو، اگر کسی کا بیٹا 7 سال کا یا اس سے زیادہ کی عمر کا ہو جائے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ نہ سوئے۔ اسی طرح سے اگر بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ اگر اس عمر میں بیٹی اپنے باپ کے ساتھ میں سوئے اور اگر خدا نخواستہ اگر باپ کی صحبت جاگ جائے یا بیٹی کی صحبت جاگ جائے تو ایسے میں اس شخص کا نکاح اپنی بیوی کے ساتھ میں ٹوٹ جائے گا، یعنی ایسی صورت میں اس شخص کی اپنی بیٹی کی ماں کے ساتھ میں رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے شریعت نے حکم دیا ہے کہ اگر بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ میں نہ سوئے۔ اگر 9 سال کی عمر کی بیٹی کو ماں باپ پیار بھی کرنا چاہیں تو اس میں بھی احتیاط برتیں، اور یہی حکم ایک بیٹے اور ماں کے ساتھ بھی ہے۔ نمبر 7، الہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتاتے چلے کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا ہو اور شوہر یہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کبھی بھی ہم بستری نہیں کروں گا، یعنی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ میں کبھی بھی صحبت یعنی سیکس نہیں کروں گا، تو ایسی صورت میں بیوی الہ کر سکتی ہے، یعنی کہ ایسی صورت میں بیوی بغیر طلاق کے بھی نکاح ختم کر سکتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہ 7 کام ہے جس کی وجہ سے ایک شوہر بیوی کا نکاح بنا طلاق دیے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ خدا حافظ۔